فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے اور کسی بھی حالت میں یہ نماز معاف نہیں۔ انسان جب تک اچھے حالات میں ہے اس پر نماز فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حق ہے اور یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز معاف نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ قبر میں نماز کی پکڑ ہوگی۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھو۔ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، نماز کو نہ چھوڑو۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم نماز کے وقت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مالک حقیقی کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، آپ سے ووٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی رینگتے ہوئے دو صحابہ کے سہارے پر مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں اور سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ جب آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے، صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھواؤ۔ حضرت صدیق اکبر آ کر امت کی امامت فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں مسلمان حضرت صدیق اکبر کی امامت میں سجدے میں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کا پردے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مسلمان سجدے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو آسمان کی طرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، محمد اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں چھوڑا تھا، شراب خانوں میں نہیں چھوڑا تھا، جوئے خانوں میں نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے چھوڑا تھا، خدا کے ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑا تھا۔ ارے ولیوں کو تو سجدہ دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اپنے سامنے سجدہ کو حرام قرار دیا۔ جب میرے رسول کے قدموں پہ سجدہ جائز نہیں تو تیرے ننگے پیر کے قدموں میں سجدہ کس نے مائی ڈیئر جائز کر دیا؟ آپ کے ابا جان نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سامنے ہمیں سجدے کی حالت میں چھوڑا ہے، پتھروں کے سامنے نہیں، درختوں کے سامنے نہیں، ندی دریا سمندر کے سامنے نہیں، اونچے اونچے عمارتوں کے سامنے نہیں، آسمان اور زمین کے سامنے نہیں، سورج اور چاند کے سامنے نہیں۔ ہمارا سر جھکا ہے تو ایک خدا کے سامنے، جھکانے والے ہم ہیں، جھکانے والی ذات اللہ ہے، جھکنے والے ہم ہیں، قبول کرنے والی ذات اللہ ہے۔ نمازیں جب پڑھو اس طرح سے پڑھو کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ نے زمین پر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام روزے کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر 30 روزے فرض ہیں۔ حج فرض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر حج فرض ہوا۔ زکوٰۃ فرض ہوا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی امت پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہیے۔ تمام احکام اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیجا، لیکن جب نماز دینے کا وقت آتا ہے، جب امت پر نماز فرض کرنے کا وقت آتا ہے، جب امت اسلامیہ کو نماز تحفے میں دینے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بہت خاص تحفہ ہے، یہ میری بڑی خاص عبادت ہے، جبرائیل یہ میں تمہارے ہاتھوں نہیں بھیجوں گا، میرے رسول کو بلا کر لاؤ، میرا محبوب آ کر میرے پاس سے نماز کا تحفہ لے جائے گا۔ رمضان خود آتا ہے، حج خود آتا ہے، زکوٰۃ خود آتا ہے،
لیکن جب نماز کے آنے کا وقت آتا ہے تو میرے رسول جاتے ہیں نماز کو لانے کے لیے. نماز کہتی ہے کہ مجھے تو میرے محبوب آ کر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں جاؤ اور میرے حضور میرے رسول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ. میں اپنے محبوب سے ملوں گا اور محبوب کو تحفہ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جائیے, آپ نے تو مجھ سے مل لیا, آپ کو تو معراج مل گیا, آپ کو تو مقام معراج پر فائز ہو گئے, لیکن میں آپ کے قدموں کے صدقے آپ کی امت کو کبھی محروم نہیں رکھوں گا, آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا. یہ لیجئے 5 وقتوں کا نماز ہے, اپنی امت کو جا کر دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا, خدا سے میری ملاقات ہوئی, لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا ہاٹ نمبر دے دیا ہے کہ میری امت ہر دن خدا سے ملاقات کر سکتی ہے. تمہیں جب جب اللہ سے ملنا ہو, تمہیں جب جب اپنا دکھ درد اللہ کو سنانا ہو, تمہیں جب جب اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھنا ہو, دوست اور دشمنوں کے فریاد رکھنے ہوں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاٹ نمبر دے دیا ہے کہ ملاؤ, وضو بناؤ, سجدے میں جاؤ, معراج مل جائے گا. اللہ کا نمبر کبھی انگیز نہیں رہتا, جب چاہو خدا سے بات کر لو. مسلمانوں سجدے میں جاؤ, اللہ سے مل لو. نماز مومن کا معراج ہے. مومن جب جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ امت اسلامیہ پر نماز فرض ہے اور نماز مومن کا معراج ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا واحد ہاٹ لائن ہے جو کبھی انگیز نہیں رہتا اور کوئی تیسرا سن نہیں سکتا. مومن جب چاہے اللہ سے اپنی باتوں کو منوا لے, مومن جب چاہے اللہ سے مانگ لے, اپنا دکھ درد دور کروا لے, اپنی بیماری کو دور کروا لے, شفا کو پالے, صحت پالے, بچے پالے, بیوی پالے, کھانا پالے, مال پالے, دولت پالے, کاروبار کی ترقی پالے, جتنا پانا ہے سب پالو, خدا کے سامنے جھک جاؤ. یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرماننٹ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا. اچھا نمبر مل لیتے ہیں. لوگ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں پر کوئی احسان کر دیا. شرم کرو, حیا کرو. تم کیا پوری دنیا مل کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتی؟ اللہ نے سب پر احسان کیا ہے. نماز پڑھو گے تمہارے مرتبے بلند ہوں گے, نماز نہیں پڑھو گے تمہاری آخرت تباہ ہوگی. تمہارے پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے نہیں پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے. نیت نہیں کر سکتا, صرف دل میں اتنا کہے کہ اے اللہ ضرورت کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ خود غرضی نہیں, سیلفش نہیں. اللہ میاں کہیں گے چل ٹھیک ہے, روٹی کے واسطے میرے پاس ہاتھ ہو رہا ہے, کم سے کم دال کے واسطے میرے پاس ہاتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ, میں تجھے دوں گا. دنیا والوں سے تو مانگے گا, دنیا والا تجھے بھکاری کہے گا. تو مجھ سے مانگے گا, میں خوش ہو کر تجھے عطا کروں گا. دنیا والے بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے بار بار مانگ, میں تیرے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں. یہ نماز کی خاصیت ہے. قرآن نے کہا کہ بے شک نماز روک لیتی ہے برائیوں سے, بے حیائیوں سے, دغا سے, بے ایمانیوں سے, ہر قسم کے جرائم سے تمہیں نماز روک لے گی. تم نماز کو ٹھیک سے پڑھو, نماز تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو برائیوں سے روک لے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ایمان کی بات ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ چور نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ لفنگا نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ آوارہ نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ قاتل نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ سود خور نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ چیٹی کھیلنے والا نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا مال دبانے والا نہیں ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا برا چاہنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روک لیتی ہے تمام برائیوں سے, تمام بے حیائیوں سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روک لیتی ہے برائیوں سے, قرآن کہہ رہا ہے نماز روک لیتی ہے بے حیائیوں سے. آخر کیا بات ہے؟ قرآن کی بات تو بالکل سچی ہے, اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تو بالکل سچا ہے. جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا بے ایمان کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا دغاباز کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا جھوٹا کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا چور کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مسجد کا صدر بن کر مسجد کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مدرسوں کا مال کیوں لوٹ رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی یتیموں کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی دوسروں کی زمین کیوں ہڑپ رہا ہے؟ آخر
سوچنا تو پڑے گا کہ بلیک میلنگ کہاں ہو رہی ہے، آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ گڑبڑی کہاں پہ ہو رہی ہے، آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ ملاوٹ کہاں ہو رہا ہے۔ اصلی گھی میں تو گھی کی خوشبو آنی چاہیے، گھی جب تک اصلی ہے، اس میں ڈالڈا ملا دو گے وہ اصلی نہیں ہوگا، اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا فائدہ بدل جائے گا، اس کے مقاصد بدل جائیں گے، اس کی منزل بدل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر تم نے پورے طور پہ پکڑا ہے تو خدا کی قسم تمہاری نمازیں تم کو برائیوں سے روک لے گی۔ لیکن بے ایمانو، تم نے تو یہاں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے گھی میں ڈالڈا ملایا، تم نے تیل میں تیل ملایا، تم نے چاول میں کنکر ملایا، تم نے ہر چیز میں ملاوٹ کی، دودھ میں پانی ملایا، تم نے اسلام میں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے نماز میں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ملاوٹ کر دی۔ آج ملاوٹ صاف نظر آ رہا ہے، ملاوٹ کے کیڑے اوپر سے چل رہے ہیں، ملاوٹ کے سڑان کی بدبو ناک کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، ملاوٹ کی لعنتیں نحوستیں ہمارے گھر کے ہر آدمی کی شکل پہ نظر آ رہی ہے۔ نمازی ہے مگر چہرے پہ نور نہیں ہے، نمازی ہے مگر چہرے پہ رونق نہیں ہے، نمازی کے چہرے کو دیکھیے تو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ اللہ کیسا نمازی ہے۔ نمازی تو وہ ہو کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو صبح میں دیکھ لو تو دن بھر اچھا ہو جائے، مگر آج کے نمازی کو دیکھ کے نکلے تو پورا دن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے دین کو خراب کیا، اس نے نماز کو خراب کیا، اس نے قرآن کو خراب کیا، اس نے فرمان کو خراب کیا، اس نے سنت کو خراب کیا، خدا نے اس کے چہرے کو خراب کر دیا، اس کا ایمان خراب، اس کی نیت خراب۔ جب اندر کا فنکشن گڑبڑ ہوتا ہے تو اوپر کے اسکرین میں پکچر کلیئر نہیں آتی ہے، ٹیوب میں گڑبڑی ہو تو کلر میں خرابی ہوتی ہے، اور مینوفیکچرنگ میں پرابلم ہو تو معاملہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر کے ایمان کی مینوفیکچرنگ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو نماز بھی ٹوٹی لنگڑی ہوتی ہے، اور لنگڑی لولی نماز کو لے کر ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر چلتے ہوئے ہوائی جہاز کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر تم چلتے ہوئے سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم لوگ ایک طرف قرآن کے فرمان کو دیکھتے ہیں اور نمازی کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو دونوں ہی بڑا فرق نظر آتا ہے، ایک زمین کی پستی نظر آتی ہے اور دوسرا ہمالیہ کا بلند چوٹی نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا بے شرم نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا مجرم نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا کرمنل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیوں میں ایسی سی برائیاں ہیں کہ اللہ کی پناہ، نماز پڑھ رہا ہے مگر برائی پر برائی ہے، لمبی داڑھی ہے مگر برائی پر برائی کر رہا ہے، وہ رنگین بھی ہے، وہ تھوڑا نمکین بھی ہے، وہ تھوڑا بے ایمان بھی ہے، وہ تھوڑا جھوٹا بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، اور ساری غلط حرکتیں کر رہا ہے، پورے ترلے کاما کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، کبھی آپ غور کیجئے کہ قرآن کا فرمان تو یہ ہے کہ نماز انسانوں کو تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک لیتی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر اس معاملے کی تہ تک آپ جائیں گے اور معاملے کو خوب غور سے دیکھیں گے تو بہت واضح طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنا الٹا پلٹا کیوں ہے۔ نماز جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور نمازی جہنم کی طرف جا رہا ہے، نماز آخرت برکت کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی لعنت کی طرف جا رہا ہے، نماز حیا کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، نماز شرم و عفت کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی بے شرمی اور آوارہ گردی کی طرف جا رہا ہے، نماز سچائی کے راستے پر لے جا رہی ہے، نمازی مستقل جھوٹ کے راستے پر چل رہا ہے۔ آخر ان باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوریاں مت کیا کرو۔ اب اندازہ کیجئے آپ، نماز میں چوری کرنے والا کتنا بڑا چور ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں چوری، اللہ کے حق میں چوری، مکان میں چوری، دکان میں چوری، بینک میں چوری، اللہ کی عبادت میں چوری۔ فرمایا نماز میں چوریاں مت کرو، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو، رکوع صحیح طریقے سے کرو، سجدہ صحیح طریقے سے کرو، قیام صحیح طریقے سے کرو، تسبیحات صحیح طریقے سے پڑھو، سورت کی تلاوت صحیح طریقے سے کرو، تکبیر صحیح طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کہا نماز میں چوریاں مت کرو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو، جس طرح سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر امت کو سکھایا ہے، امت کو چاہیے کہ اسی طرح سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، سجدے کو صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر کو ٹھیک سے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کو پوری کر لیتا ہے
تو اللہ کے ایک فرشتے اس کی نماز کو ریشم کے رومال میں لپیٹ کر نہایت عزت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور وہ نماز اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، جتنے اچھے طریقے سے تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اے اللہ جتنے اچھے طریقے سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی ہے اور میرے رکوع اور میرے سجدے کو لنگڑا لولا نہیں رکھا، ٹھیک ٹھاک بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ، نماز کہتی ہے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے کو تو عزت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرافت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرم و حیا عطا کر، میرے پڑھنے والوں کو تو طہارت اور پاکیزگی عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا کر۔ یہ نماز کی دعا ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کو بے حیائی سے بچا لیتے ہیں، بے شرمی سے بچا لیتے ہیں، تمام قسم کی بربادی سے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا نمازی وہ ہے وضو اس طرح بنا رہا ہے جیسے ماڈرن بات کر رہا ہے، عجیب انداز ہے وضو بنانے کا، واش بیسن میں کھڑا ہو گیا، نہ ہاتھ صحیح سے بھگایا، نہ پاؤں صحیح سے دھویا، نہ کلی برابر سے کیا، وضو بنایا الٹے سیدھے طریقے سے، دوڑتا ہوا مسجد میں گیا جیسے قرض ادا کرنا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، ٹرین پکڑنا ہے اور گیٹ پہ بیٹھ کے میسور مدراس پہنچ جانا ہے، دوڑتا ہوا جاتا ہے، امام صاحب سجدے میں، اس نے فٹافٹ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نیت باندھی اور ٹھکا ٹھک ٹھوک دیا ایک سجدہ کہ اللہ میاں لے دے دیا تیرے حوالے، سنبھال اپنا مال، اب ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، 2 منٹ میں 4 رکعت پوری کرتا ہے، نہ سورہ صحیح پڑھ رہا ہے، نہ قبلے کی طرف صحیح طریقے سے مڑ رہا ہے، نہ کپڑے درست ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ وضو سلیقے سے بنایا، نہ نیت صحیح سے باندھ رہا ہے، نہ نماز کے اصول کا اہتمام کر رہا ہے، نہ نماز کی تسبیحات پوری کر رہا ہے، کہاں سے جماعت میں جوڑنا چاہیے وہ نہیں معلوم اسے، الٹے سیدھے طریقے سے بڑا ہانپتا کانپتا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو توڑ مروڑ کر لنگڑا لولا کر کر پڑھ کر پھینک دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز لنگڑی لولی طریقے سے بدبودار بن کر اللہ کے سامنے جاتی ہے اور کہتی کہ اے اللہ، جس طریقے سے مجھے پڑھنے والے نے مجھے ذلیل کیا ہے، اے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے، تو اس کو برباد کر دے، تو اس کو تباہ کر دے، تو اس کو پریشان کر دے۔ نماز کی بد دعا کی وجہ سے نماز کا پڑھنے والا شخص زندگی بھر پریشان رہتا ہے، زندگی بھر تباہ رہتا ہے، زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ تو نماز کو صحیح سے پڑھو تو نماز تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روک لے گی، نماز کو غلط طریقے سے پڑھو گے، نماز کی ہی بد دعا سے تم برباد ہو جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ بڑا اثر ہوتا ہے نماز کی دعائیں اور بد دعاؤں کا۔ تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنا سیکھیے، مسجد اور محلے کے امام صاحب سے نماز سیکھیے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے 2 روٹی خشکا، مٹن بریانی، چکن کھا لیا اور پھال کباب کھا کے نکلتے رہے ہاتھ پوچھ کے، اس طرح سے نماز، مسجد میں گھسے الٹے سیدھے طریقے سے ٹھوک ٹھاک دیا اور کہا چلیں اللہ میاں گڈ بائی۔ یہ نماز ہے؟ تاریخ اسلام نے ہمیں ایسے ایسے نمازی کو دکھایا کہ دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے، قیامت تک کی تاریخ کانپتی رہے گی، قیامت تک کے نمازی اس کے قربان ہو جائیں گے۔ وہ چلو خدا کے شیر مرتضی علی کی طرف میدان جہاد میں ہیں، دشمن کی طرف سے ایک تیر آتی ہے، علی کے پاؤں میں وہ تیر گھس جاتی ہے، صحابی نکالنا چاہتے ہیں، دیکھو ایک نمازی کو، نماز کیا چیز ہے، صحابی اس تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، زخم کی شدت اتنی گہری ہے، درد کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی نکالنا تو دور کی بات، تیر کو چھونے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور فرمایا میں مر جاؤں گا، تیر کو مت نکالو، تیر نہیں نکال پائے گا، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، تیر کافی اندر چلا گیا ہے، گوشت کے لتھڑوں کو سڑا رہا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس طرح سے تو حضرت علی کی ٹانگ خراب ہو جائے گی، پاؤں بیکار ہو جائے گا، تیر کو تو نکالنا ہی پڑے گا۔ کہا کب نکالے؟ نیند میں نکال نہیں سکتے، چلتے چلتے نکال نہیں سکتے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تب تیر نکال لو۔ ہے کسی ماں کے لال کی جرت؟ نماز میں حضرت علی کھڑے ہوئے تو تیر نکال لو؟ ہم لوگ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب حساب کتاب آرام سے کرتے ہیں، بیوی کو کیا دیا، بچے کو کیا دیا، دوست کیا لیا، دشمن کون لیا۔ نماز میں کھڑے ہو کر ہم لوگ جتنا گھر کا صحیح حساب کتاب کرتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم لوگوں کی نماز ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہو جائے تو تیر نکال لو۔ کہا ٹھیک ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نیت باندھی، صحابہ کرام آئے اور تیر کو کھینچ کر نکال لیا۔ حضرت علی کے پاؤں میں جنبش تک نہیں ہوئی، علی ہلے تک نہیں۔ صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ، علی کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ اتنا گہرا اور درد دینے والے تیر کو ہم نے کھینچ کر نکال لیا، علی کا پاؤں تک نہیں ہلا۔ حیرانی سے سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے نماز پوری کر لی اور نماز پڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ بہت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً اپنے پاؤں کو پکڑ کے کہتے ہیں اچھا تو تم لوگ تیر نکالنے آئے ہو، میں نکالنے نہیں دوں گا۔ اتنا کہے کہ صحابی کہنے لگے علی تم پر اللہ رحم کرے، تیر تو نکالا جا چکا اور تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ کیسی نماز ہوتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر نکل گیا، حضرت علی کو خبر نہیں۔ آج ہم لوگوں کی نمازیں، گھر سے چلے کوئی فکر نہیں، بازار میں دوست احباب ملے کوئی فکر نہیں، مسجد کے دروازے پہ آئے کوئی فکر نہیں، وضو بنایا کوئی فکر نہیں، جیسے امام نے کہا اللہ اکبر، کپڑے کی دکان کا حساب آنا شروع ہو گیا، الیکشن کا پورا خرچہ حساب کتاب سامنے آنا شروع ہو گیا، بیوی کا ڈیمانڈ نظر آنے لگا، بچے کا چاکلیٹ یاد آنے لگا، بیوی کی ساڑی یاد آنے لگی، گھر کا دروازہ یاد آنے لگا، کنسٹرکشن یاد آنے لگا، انجینئر کا پیسہ یاد آنے لگا، کانٹریکٹر کا کمیشن یاد آنے لگا، بروکری کے سارے کمیشن یاد آنے لگے، کہاں کہاں بے ایمانی کے دھندے چھپے ہوئے سب یاد آنے لگے۔ یہ عالم ہوتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی کتنی رکعت امام نے پڑھائی ہے، بس امام کے پیچھے چل رہے ہیں کولو کی بیل کی طرح، امام نے کہا جھک تو جھکا، اٹھ تو اٹھا، مقتدی کو کچھ نہیں معلوم کتنی رکعت ہوئی۔ اس طرح سے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نیت باندھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے ہل رہے ہیں، سر کھجلا رہے ہیں، ناک کے اندر انگلی ہے، منہ میں جمائی آہ کر رہے ہیں ہوئی۔ دوستو اور بزرگوں، جب نماز کو اس طرح سے پڑھو گے تو اللہ تمہیں کیسے عزت عطا فرمائے گا۔